تو ان سے بھی گزارش ہے کہ فرش اعلیٰ پہ آ جائیں. بلند ترین صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ. اہلیہ غازی پوری نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ جنت اور رضا خانے کا موازنہ کیا، اور جب یہ جنت اور رضا خانے کا موازنہ کر رہے تھے تو مجھے 4 مصرے یاد آ رہے تھے ڈاکٹر عباس رضا نیر کے کہ ضد نہ کر تو مجھے فردوس میں لے جانے کی، ضد نہ کر تو مجھے فردوس میں لے جانے کی، راستہ چھوڑ مجھے کرب و بلا جانا ہے. ضد نہ کر تو مجھے فردوس میں لے جانے کی، راستہ چھوڑ مجھے کرب و بلا جانا ہے. اپنی جنت کو ابھی اور سجا لے رضوان، اس سے اچھا تو میرے گھر کا آزا خانہ ہے، اس سے اچھا تو میرے گھر کا آزا خانہ ہے. اور اپنی اشعار کی روشنی میں درخواست گزار ہوں تانے ادب و احترام کے ساتھ عزت مآب حجت اسلام والمسلمین مولانا ذہین حیدر دلکش غازی پوری صاحب اللہ کی خدمت میں کہ تشریف لائیں اور اپنے بیان سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں. آپ حضرات سے درخواست ہے بآواز بلند صلوات سے اللہ کا استقبال کریں. نعرہ حیدری، آواز بلند نعرہ صلوات. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الغر المیامین. آمین یا الہ العالمین. ثم الصلاة والسلام علی وزیرہ و وصیہ و خلیفتہ الذی یقال له ناد علی مظہر العجائب تجدان لک فی النوائب. کل ہم و غم سینجلی بولایتک یا علیو یا علیو یا علی. اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. کذالک اللہ ربی بحق اللہ ولا قوة الا باللہ. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ بضعۃ منی من اذاها فقد اذانی ومن اذانی فقد اذى اللہ.
من ازلا فقط کفر. ایک صلوات پڑھیں محمد. عزیزان محترم، مومنین ذوی الاحترام، میں نے سرنامے کے طور پر جو حدیث پیش کی ہے وہ کوئی نئی نہیں ہے. میں ایک بڑا جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں اسے شیعی نہیں مانتا جسے یہ حدیث نہ یاد ہو. اس لیے کہ ہماری ماں سب سے پہلا کام ہم کو یہ کرتی ہے کہ جب اپنی گود میں لے کے نکلتی ہے تو مجلس سے اذان اور لوری کے طور پر دنیا کچھ گیت سناتی ہوگی. میں سنا سکتا ہوں، میں نے بھی لوریاں کہی ہیں، سنا سکتا ہوں، لیکن میں کہوں گا نہیں ہے. دنیا لوریاں سناتی ہے، گیت سناتی ہے، گانے سناتی ہے، غزلیں سناتی ہیں، نظمیں سناتی ہیں، لیکن ہماری مائیں ہم کو نوحے سناتی ہیں. عزیزان ایمان، بہت دیر آپ کے درمیان حائل نہیں رہوں گا، چھوٹی سی گفتگو کروں گا، لیکن اس بات کو برادر عزیز آپ کی تائید چاہتا ہوں. میں نے آج پوری حدیث پڑھی، ورنہ عموماً مجلس تمام ہو جاتی ہے فاطمہ تو بضعت منی، لیکن جو اس کے بعد کے فقرے ہیں اکثر نہیں پڑھے جاتے. اگر ان بات کے جملوں تک رسائی حاصل کر لی جائے تو شہزادی اسلام کا مرتبہ آشکار ہو جائے گا. اور پھر اس کے بعد کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں رہ جائے گی، کیونکہ دنیا میں صرف دو چیز ہے، یا اسلام ہے یا کفر ہے. تیسری کسی چیز کا نام نہیں. آپ کہیں گے منافق کہاں گیا؟ تو یہ بھی کافر کی ایک شق ہے، ایک قسم ہے کافر کی. اس لیے کہ کافر کھلا ہوا ہوتا ہے، منافق چھپا کافر ہے. منافق چھپا کافر ہے. صاحبان کا نام کیا نبی نے کہا؟ اچھا پہلے یہ طے کیجئے کہ نبی کیا ہے. دیکھیے، عہد حاضر وہ ہے کہ جس میں کسی سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی ایسا یہاں نہیں بیٹھا ہوگا کہ جس کے جیب میں ایک عدد موجود نہ ہو. غلط تو نہیں نہ کہہ رہا ہوں. آج فیشن نہیں، ضرورت ہے موبائل. ہر سب کی ضرورت ہے، چاہے مولانا ہو چاہے ہم ہو، سب کی ضرورت ہے موبائل. اور جب تک ضرورت ہے تب تک تو ضرورت ہے، اس کے بعد کچھ دیر تک سبحان اللہ، اچھا لفظ دے دیا، مصیبت ہے. کیونکہ ہمیں مطالعے سے دور کر دیا، ہمیں تفکر سے دور کر دیا. اور ابھی تو 2 دن پہلے کی بات ہے، بچے مجھے سمجھا رہے تھے کہ اب کیا چیٹ جی بی پر شاعری ہونے لگی ہے. اب میں نہیں جانتا بھائی، سب اتنا پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں، ہے نا. چیٹ جی بی ٹی، اللہ، تو اس کے اوپر شاعری بھی ہونے. ہم نے کہا سبحان اللہ. کہنے لگے کہ لیکن کبھی کبھی مصرے بے بہر ہو جاتے ہیں. ہم کہا پھر ضرورت پڑ گئی کہ ایک استاد کو تلاش کرو. کیا کہنا ہے. واہ 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 واہ. صاحبان کرم، تو بات کہہ رہا ہوں، ہم تھوڑا سا الگ ہٹ گئے ہیں، غور نہیں کرتے.
میں اپنے بچوں سے دستبردار کروں گا. بزرگوں کی زندگی کٹ گئی, ہماری زندگی کٹ گئی. یہ جو بزرگ بیٹھے دکھائی دے رہے ہیں ان کی زندگی ختم. اب ان کی بات نہ کرو. اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ موبائل کو خراب چیز نہیں اچھی چیز بنا دو, اچھی چیز بنا دو. موبائل پہ فالتو چیزیں دیکھنے کے بجائے کرکٹ دیکھ رہے ہو, ہاکی دیکھ رہے ہو, گانے سن رہے ہو, اور بھی نہ جانے کتنے 70 طرح کے کام کر رہے ہو, تو بھیا 1 گھنٹہ نکالو کہ جس میں ہم مجلس سنیں گے, جس میں ہم محفل سنیں گے, جس میں ہم حدیث سنیں گے, جس میں ہم قرآن سنیں گے. وہ 1 گھنٹہ نکال دو. میں یقین جانو یقین کرتا ہوں, یقین واثق میرا ہے کہ یہ 1 گھنٹہ 10 گھنٹے میں تبدیل ہو جائے گا. میں تمہیں لے آ رہا ہوں, حدیث رسول پڑھی ہے. میں نے کہا پہلے یہ طے کرو ہمارا نبی کون ہے. دیکھو آج ہندوستان میں, ہندوستان کے باہر ہمارے نبی کے سلسلے میں نازیبا کلمات بھی کہے جاتے ہیں, لیکن میں اس حسینیہ بیت الحسن سے بیٹھ کر اپنے برادر عزیز متحری جعفری کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ جہاں تک میرا مطالعہ ہے, آج تک ہم نے کسی دوسرے کے مذہب پر طنز نہیں کیا. میں کیا کہہ رہا ہوں, میں پوری 1400 سال کی تاریخ ایک جملے میں سمیٹ دی ہے. ہم پر عیسائیوں نے اعتراض کیا, ہم پر یہودیوں نے اعتراض کیا, ہم پر زرتشتیوں نے اعتراض کیا, ہم پر مجوسیوں نے اعتراض کیا, ہم پر ہندوستان والوں نے اعتراض کیا. ہم نے کسی پر اعتراض نہیں کیا, جبکہ جانتے ہم سب بھی ہیں. کیا کہنا, جانتے سب ہیں ہم. میں اپنی بات کر رہا ہوں, مجھ سے پوچھیے گا تو میں سب بتا دوں گا کہ کون کون کیا بات ہے. برادر عزیز کیا بات ہے, لیکن کیوں ہم نے آج تک, کیا ہم عیسائیت کی خامیوں کو نہیں جانتے, کیا ہم ہندوازم کی خامیوں کو نہیں جانتے, کیا ہم بودھزم کی خاصیت کو نہیں جانتے, کیا ہم زرتشتیوں کی خاصیت کو نہیں جانتے, خرابیوں کو نہیں جانتے. جانتے ہیں لیکن بولتے نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم کو قرآن نے بھی منع کیا ہے, محمد نے بھی منع کیا ہے. قرآن نے کہا نا لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دین ہے, ہمارے لیے ہمارا دین. نبی نے کہہ دیا ہے. ہم تو اپنے نبی کو اتنا مانتے ہیں کہ آج تک جانتے ہیں. میں وہاں نہیں جاؤں گا, آپ گھبرائیے نہیں, مجھے کبھی پڑھوا لیجئے گا, میں سب پڑھ دوں گا, گیتا کے اشلوک بھی سناؤں گا, بائبل کے فرمودات بھی سناؤں گا آپ کو. اور ابھی مطالعے کی بات ہو رہی تھی, کتاب کے میں رکھے ہوئے ہوں کتاب, سب کتابیں پیش کر دوں گا. میرے عزیز سننا, نبی کون؟ اچھا چلو میں ایک بات بتاتا ہوں. نبی ہمارا ہے آخری نبی. اب نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. سن, نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, اور نہ آیا ہے نا. تو نبی ہمارا ہے آخری نبی. سارے نبیوں کی نبوت بیس کرتی ہے محبت نبوت. سارے نبی, قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَّا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. اس کے بعد کی تھوڑی سی آیت چھوڑ کے آخری آیت پڑھتا ہوں جو اس کے بعد. فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, کس سے کہا جا رہا ہے؟ نبی سے.
کوئی گرامر کے بحث میں نہیں کروں گا کہ از کیوں ہے. کبھی بیٹھنا میں سمجھاؤں گا کہ از کیا ہے, کہاں داخل ہوتا ہے عربی زبان میں, لیکن نہیں پڑھا. بچوں کو پڑھاتا ہوں, جانتا ہوں کہ کسی چیزیں بتانی ہیں. حبیب اس وقت کو یاد کرو کہ جب اللہ نے سارے نبیوں سے سنا, یہ میثاق لیا کہ ہم نے تم کو ایک کتاب دی ہے اور ایک حکمت. بقول علماء کرام یہاں حکمت سے مراد نبوت ہے. کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے نبیوں, ہم نے تم کو جو کتاب دی ہے اور جو نبوت دی ہے. دیکھو جب ہمارا وہ رسول آئے جو تمہاری کتاب اور تمہاری نبوت کی تصدیق کرے, تو تم پر واجب ہے کہ تم اس پر ایمان بھی لانا اور اس کی نصرت بھی کرنا. میں اس کے بعد کی آیت نہیں پڑھ رہا ہوں, پھر کبھی آپ سنیے گا. اس کے بعد دوسری آیت میں نبی نے کیا, اللہ نے کیا فرمایا, فَمَن تَوَلَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اور جس نے بھی میرے نبی کی نصرت نہیں کی, میرے نبی پر ایمان نہیں لایا, فَمَن تَوَلَّا بَعْدَ ذَلِكَ, جس نے بھی اس اقرار کو نہیں کیا, فَهُوَ فَاسِقٌ, وہ فاسق ہو جائے گا. کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, ساری کائنات اس پر متفق ہے کہ ہمارا نبی 500 550 650 سال بعد آیا. جناب عیسیٰ کے بعد. اب ایک تمام زمانہ 650 550 کی بھی روایت ہے, 500 کی بھی روایت ہے, لیکن زیادہ متفق کیا ہے, 650 سال. 650 سال پہلے جناب عیسیٰ چلے گئے اور ابھی تک آئے نہیں ہیں. ابھی تک جناب عیسیٰ تشریف نہیں لائے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے تصدیق محمد نہیں کی. کیا کہہ رہا ہوں, اب تک انہوں نے تصدیق محمد نہیں کی. اچھا, اللہ سے تصدیق کو رکھتا تو کہنے کی بات ہے, ایمان نہیں لائے. ایمان نہیں لائے, نہیں لائے. تو جب عیسیٰ نہیں لائے تو اس سے پہلے والے کیا کہنا ہے, آپ مجھے بتائیے. اور اللہ تعالیٰ جو ایمان نہیں لائے گا وہ فاسق ہو جائے گا. آئیے حضور تشریف لائیے, میں سامنے پڑھوں. بھائی میں نے بچپن میں جب ہم لوگ مطالعہ کر رہے تھے تو ایک شعر پڑھا تھا. شعر سن لیجیے. میری تسبیح کے دانے ہیں سب سارے ہنسی چہرے. میری تسبیح کے دانے ہیں سب سارے ہنسی چہرے, نظر میں پھرتے جاتے ہیں عبادت ہوتی جاتی ہے. صاحبان کرام محبت, پتہ نہیں یاد نہیں کس کا شعر ہے, لیکن اپنے عہد طالب علمی میں پڑھا تھا. صاحبان کرام جو بات کہہ رہا ہوں, آئے کوئی نبی, آدم آئے تھے, نوح آئے تھے, موسیٰ آئے تھے, عیسیٰ آئے تھے, یحییٰ آئے تھے, زکریا آئے تھے, ایوب آئے تھے, کوئی نبی. چلیے ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ 60-62 نبیوں کے نہیں لکھے ہوئے ہیں, اور زیادہ سے زیادہ 8-10 نام یاد ہے, اس سے زیادہ یاد نہیں ہے نا. تو ہم اتنی نبی کو جانتے ہیں.
بقیہ نبی ہم جانتے نہیں، لیکن اب ایک بات سمجھ میں آئی، کون مسلمان، جاؤ پوچھو کسی مسلمان سے، آپ کو یاد ہے 1,23,999 انبیاء کا نام؟ وہ کہے گا بھیا یاد تو 5 7 8 10 12 ہوگا، اس سے زیادہ نہیں یاد ہے، بقیہ 2 4 10 نام 20 نام کتابوں میں لکھے مل جائیں گے، اور بقیہ اس کے بعد کون تھا ہم نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے۔ ہم نے کہا بھائی آپ نہیں جانتے لیکن ایمان رکھتے ہیں؟ کہا ہاں، ہم سے محمد نے کہا کہ مانو۔ ارے کیا کہہ رہا؟ اچھا ہم سے ہمارے نبی نے کہا کہ مانو، تو باپ کا نام نہیں معلوم لیکن مان رہے ہیں، ماں کا نام نہیں معلوم لیکن مان رہے ہیں، نام نہیں معلوم لیکن مان رہے ہیں، کہاں آئے نہیں معلوم لیکن مان رہے ہیں، کتنے سال اس دنیا میں زندہ رہے نہیں معلوم لیکن مان رہے ہیں۔ کیوں مان رہے ہیں؟ اس لیے کہ نبی نے کہا ہے۔ تو بھیا نبی نے جن کو کہا کہ مانو، نام نہیں معلوم ہے لیکن مان رہے ہیں، نام نہیں معلوم ہے لیکن مان رہے ہیں، باپ کا نام نہیں معلوم ہے لیکن مان رہے ہیں، ماں کا نام نہیں معلوم ہے مگر مان رہے ہیں، تو نبی نے جس کے لیے کہا کہ میرے بعد علی ہوں گے، علی کے بعد حسن، حسن کے بعد حسین، حسین کے بعد علی، علی کے بعد محمد، اور میرا آخری نائب مہدی ہوگا۔ محمد کو پہچانو، پتہ نہیں کہاں تک رہ جائے اور حدیث تک کہاں پہنچ پاؤں۔ محمد کو پہچانو، بڑی عجیب بات ہے کہ ہم نے محمد کو نہیں پہچانا۔ اب منتظر بھائی سے کہوں گا کل پھر پڑھو آپ، تب نہ حدیث مکمل کریں۔ روشن علی صاحب ایسے ہی پڑھتے تھے۔ سننا، پہلے تو معرفت نہیں، جو جملہ کہہ رہا ہوں یاد رکھنا۔ شہزادی فاطمہ جناب فاطمۃ الزہرا کو پہچاننے سے پہلے نبی کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے۔ محمد کو سمجھے بغیر فاطمہ سمجھ میں نہیں۔ شہزادی کو پہچاننا ہے نا، نبی کو پہچان، نبی کو پہچان۔ نبی کون؟ ہم سب کا نبی، ہم سب مانتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن میرے عزیز جب ہم نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھ لیا اور مان لیا کہ نبی ہیں، نبی سے پہلے جو سارے نبی ہیں، نبی کے بعد کوئی نہیں، نبی آخری نبی، تو اب جب آخری نبی ہمارا نبی ہے تو یہ جب کہہ رہا ہے کہ فاطمۃ بضعۃ منی، ذرا دیر کی یہ سمع خراشی برداشت کیجئے گا، علماء بیٹھے ہیں ان کے سامنے، میں کجمج میا زبان کھول رہا ہوں۔ نبی نے کہا ہے فاطمۃ بضعۃ منی، اچھا کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ بولیے بھائی، دیکھو میں طالب علم، میں پڑھاتا ہوں بچوں کو، تو میرے پڑھانے کا اسٹائل ہے، میں بولتا ہوں تو ایسے ہی بولتا ہوں۔ کیا ضرورت تھی تعارف کرانے کی؟ تعارف وہاں کرایا جاتا ہے جو نہ جانتا ہو۔ بھائی ان لوگوں کے درمیان جہاں میں پیدا ہو کے اتنا بڑا ہو گیا، آپ کو بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ مولانا ہے؟ بولو بھائی، بولو بولو جلدی بولو، بتانے کی ضرورت ہے؟ یہاں آپ دلہی پور میں مولانا برادر عزیز اٹھ کے چلے گئے، وہ اگر کہتے کہ یہ مولانا ہیں تو یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کھڑے ہو جاتے،
कहते हम पहली मर्तबा देख रहे हैं ज़हीन को। बोलो भाई जल्दी हैं, फौरन टोक देते ना, फौरन टोकते ना कि भाई साहब हमने इनका बचपना देखा है, हमने इसी मोहल्ले में इनको टहलते देखा है, यहाँ से लेकर प्रहलाद घाट और दाल मंडी तक हम इनको भी जानते हैं, इनके अब्बा को भी जानते हैं, इनके भैया को भी जानते हैं, इनके खानदान को जानते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ रहते हैं, सब जानते हैं। आप हमें बताएंगे, आप लखनऊ से तशरीफ लाए हैं, आप हमें मत बताइए। अरे क्या कह रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है, आप हमें मत बताइए, है ना। तो जब नबी कह रहे थे फातिमा तो बजा तुम मिलनी, तो किसी मुसलमान के ने खड़ा होकर कहा होता हुजूर हम तो खदीजा के शादी का खाना खाए हुए हैं। हुजूर नल्ला तोड़ा था। और खुदा की कसम आपसे इस जुमले के ऊपर तवज्जो की दरखास्त करता हूं कि हुजूर हमने तो खाना खाया था, हमने तो नल्ला खाया था। सबसे बड़े वाले जानवर का, सबसे बड़े वाले जानवर का, है ना। और कहीं से किसी घर से आवाज आई होती कि हुजूर मैं तो उस वक्त नहीं थी, लेकिन मैंने अपनी अम्मा से सुना है कि अम्मा का पेट भी उसी वलीमे के दिन भरा था। क्या कहना, थोड़ी कह रहा हूँ, मैं अपनी किताबों से बात नहीं करता मियाँ, समझ लो। हाँ, जो बात कहता हूँ सब अथेंटिक, कोई दो नंबर की चीज़ नहीं है। कब एक नंबर की? और हम लोग दो नंबर के मानने वाले हैं। क्या कहना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। तो हुजूर नबी ने जब कहा था कि फातिमा तो बस तुम मिलनी, तो किसी को खड़े होकर कहना चाहता सरकार आप क्या कह रहे हैं, हम इन्हीं को नहीं इनकी तीन जो बहनों को भी जानते हैं। हम तो जानते हैं सरकार, हुजूर हमको खबर है। ओ हुजूर, अब जो जुमला कह रहा हूं सुनना। ए हुजूर, ये आज सिर्फ फातिमा के बारे में पूरे तारीखी मुताले के बाद कह रहा हूं, जाओ जाकर कोई एक हदीस तीन बेटियों के लिए ले आओ। अरे क्या कह रहा हूं, हाँ बहुत तारीफ की जाती, ओ नबी की बेटी थी, नबी की बेटी थी, नबी की बेटी थी। ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, रुक़ैया, ये नबी की बेटियां थी। मौलाना अल्लामा अबू राफ़े, उन्होंने किताब लिखी बिनाते अरबा, बिनाते अरबा। खुदा की कसम तकरीबन 450 सफ़े की किताब, इससे कम की नहीं होगी जहाँ तक ज़माना हुआ पढ़े हुए है मेरे पास। ऐसी बात नहीं, कोई किताब की ऐसी नहीं, मेरे पास है, मेरी लाइब्रेरी मौजूद है। उसमें उन्होंने सब कुछ लिख डाला। जंग पाकिस्तान की छपी हुई है, मेरे पास है, उसमें उन्होंने सब लिख डाला, कोई बात नहीं, सारी फजीलतें लिख डाली है। वो तो मैं हदीस की बात आई तो एक हदीस भी नहीं। उम्मे कुलसूम के लिए कोई नहीं, रुक़ैया के लिए कोई नहीं, ज़ैनब के लिए एक हदीस ढूंढ के ले आई, बहुत ढूंढ ढांड के एक हदीस लाए। उसके ऊपर भी बहस है, मैं बहस नहीं पढ़ूंगा।
حدیث سنائے دیتا ہوں آج آپ کو تاکہ آپ سمجھیں کہ ہاں کیا ہے. انہوں نے لکھا کہ جناب زینب کے بارے میں لکھا. میں بحث نہیں کر رہا ہوں کس کی بیٹی تھی, کہاں پلی, کب بڑی ہوئی, کس سے شادی ہوئی, کہ ابھی سب کچھ نہیں پڑھ رہا ہوں. پھر سننا ہو تو بلاؤ, میں پڑھوں گا. یہ سب سننا ہو تو بلاؤ, پڑھوں گا, بتا دوں گا کیسے ہوتا ہے نا, کیسے. وہ ڈھونڈ کے لے آئے, اور صاحب نبی نے فرمایا. کیا فرمایا؟ کہ نبی مدینے آ گئے تو اپنی بیٹی کو کہا بھیجو مدینے. وہ وہاں سے چلی تو کفار نے کہا نہیں جانے دیں گے. جھگڑا ہوا, اس میں اونٹ سے گر گئیں اور وہیں پر ان کو ستایا گیا, مارا گیا. اب اس کے بعد بھی کچھ جملے ہیں جو حذف کر رہا ہوں. اور وہاں نبی نے فرمایا ہے خیر و بناتی اصیبت سی, یہ میری بڑی اچھی بیٹی تھی, میرے لیے ستائی گئی. بس ہے نا. پھر پڑھوا کے سن لینا, مجھے نہیں پڑھوانا, کمرے میں بیٹھ کے سن لینا, سنا دوں گا تمہیں, بتا دوں گا, ہے نا. مجلس میں ٹائم نہیں ہے, وقت نہیں ہے میرے پاس, بہت زیادہ وقت ہو بس. لیکن فاطمہ کے لیے کہہ رہے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی. نہیں 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 نہیں, یہ علماء بیٹھے ہیں. دیکھو عربی میں ایک چیز ہوتی ہے یائے نسبتی. یائے نسبتی, جب یہ یائے نسبتی لگ جاتی ہے کسی کے ساتھ تو وہ میرا کہلاتا ہے. بس صافنے کی چیز ہے. بضعۃ مانے ٹکڑا, اور اسی میں یائے نسبتی لگا تو چھوٹی والی یہ, تو کیا بنا بضعتی. بضعتی مانے میرا ٹکڑا, ہے نا. تو نبی اگر کہتے کہ فاطمہ تو بضعتی تو کیا برا ہوتا. بولو بھائی, سب بولتے ہیں. بہت آسان آسان مثال ہے. اخن مانے بھائی, آخی مانے میرا بھائی. کیوں میں غلط تو نہیں نہ کر رہا ہوں سرکار؟ علماء کی تائید چاہیے. ابن مانے باپ, ابی مانے میرا باپ, ٹھیک ہے نا. ام مانے اینی, ام مانے چچا, امی مانے میرا چچا. تو نبی کو کہنا چاہیے تھا بضعتی فاطمہ تو بضعتی, فاطمہ میرا ٹکڑا. لیکن نبی نے یہ نہیں کہا, بلکہ کہا فاطمہ تو بضعۃ منی. جانتے ہو کیوں نبی نے بضعۃ منی کیوں کہا؟ کیونکہ بضعتی مانے ہوتا ہے میرا ٹکڑا, اور بضعۃ منی مانے ہوتا ہے میرا وہ ٹکڑا جو مجھ سے ہے. بضعۃ منی کے معنی وہ ٹکڑا جو مجھ سے ہے. کیوں؟ اللہ کا نبی جانتا تھا اگر میں نے بضعتی کہہ دیا تو مسلمان کہیں گے کہ جب تک فاطمہ نبی کی صلب میں موجود تھی تب تک قابل احترام تھی, اور جب جدا ہو گئی, نہیں سمجھو گے, بالکل مثال دے کے سمجھاؤں. میں مولوی ہوں, نہیں بالکل نہیں ہوں. ارے اب تو ایسے لوگ مولوی بن گئے کہ اپنے کو مولوی کہتے ہوئے شرم. میں جھوٹ نہیں کہتا, آنکھیں پھوڑی تب مولوی کا خطاب ملا. غلط کہہ رہا ہوں؟ کتابیں پڑھی تب مولوی کا خطاب ملا. آپ تو اس سے مطلب نہیں, ایک ٹوپی خریدی, ایک شیروانی لی, مولانا بن گئے. بھیا وہ ہم نے مجلس میں بھی پڑھا تھا اپنے مدرسے میں, اور اس میں باقاعدہ مثالیں دی تھی کہ وہ پنیا ہی دال کھایا, اسی میں روٹی. کیا بھائی بولیے, کھایا نام لو نے,
उसी दाल रोटी खाया, दाल रोटी, सिर्फ दाल रोटी। आज तो माशाल्लाह बहुत है। और वो खा के पढ़ा, तब मिला एक तो 5 हरफों का लफ्ज मौलाना। तब कहा मौलाना, है ना। 14 साल का कोर्स किया, तब बने मौलाना। और उन्होंने 500 मजलिस याद किया। दर्जी के यहाँ से एक शेरवानी सिलवाई, 400-500 रुपए की एक टोपी लगाई, हो गए मौलाना। अब मेंबर पे देखिए क्या उछल कूद। हम लोग बुला भी रहे थे। अब तो लिखते रहते हैं मोबाइल पे, हम भी जुड़े रहते हैं। जी जनाब, ये कौम का हाल है। मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे मालूम है कि जितने 2 नंबर के मौलवी हैं मेरे मुखालिफ हो रहे हैं। मेरे मुखालिफ बन गए हैं, बन रहे हैं अभी। आज नहीं, बहुत पहले से हैं। जो नए वाले हैं वो आज से बन रहे हैं। अल्लाह सुभान अल्लाह। जो कहता हूँ गलत नहीं कहता। तो बज़अती माने हुआ मेरा टुकड़ा, बज़अतुम मिन्नी माने हुआ वो टुकड़ा जो मुझसे है। आप नहीं समझेंगे तो मैं समझाता हूँ। मैंने कहा कि मैं मदरसे में पढ़ाता हूँ, बच्चों को मुझे समझाना होता है। देखिए मैं यहाँ सबसे बड़ा मौलवी मान लीजिए। अरे आप जाहिलों को मान सकते हैं। हाय हाय, क्या कहना है। जाहिलों को मान सकते तो मुझे भी मान लीजिए। आप में से बहुत से लोग हैं जिन्होंने मुझे पढ़ते देखा है। मैं यहाँ पढ़ता था, हर मस्जिद महफिल में आगे पढ़ता था। तुम्हारे घर पे कितना पढ़ा है मैंने, देखा है सबने, मैं उसी जमाने से हूँ। तो भैया आप मुझे बड़ा मौलवी मान लीजिए। मान लीजिए कि आपने यहाँ मुझको बुलाया और मजमा भरा हुआ है, माशाल्लाह जितने लोग बैठे हैं ये सब लोग इस्तकबाल के मौलाना आ गए, मौलाना आ गए। सब बड़े मेरे इस्तकबाल के लिए, बड़े वाले गले लगा रहे, माशाल्लाह मियाँ। ये जितने मेरे भाई बैठे हुए हैं सब आगे बढ़े, सही में आइए, सही में आइए, सही में आइए, हाथ लिए हुए दबा रहे हैं, मुसाफा कर रहे हैं। आइए सही में, आइए सही में, बैठिए सही में आइए। कि थोड़ी देर बाद एक हादसा हो गया। नबी ने बज़ाती क्यों नहीं कहा, बज़ाती क्यों कहा, बज़अतुम मिन्नी क्यों कहा। थोड़ी देर बाद हादसा हुआ, मेरा ये हाथ कट के गिर गया। मेरा ये हाथ कट के गिर गया। अब मैं कह रहा हूं कि उठाओ, कोई जाने के लिए तैयार नहीं है। मैंने कहा भाई मेरा हाथ है। हाय हाय हाय, क्या कहना। मेरा हाथ है, उठाओ। और नहीं उठाएंगे। मैंने कहा क्यों? कहा हुजूर अगर छू लिया तो गुस्ल वाजिब। अरे क्या कह रहा हूं मैं? क्या कहना। अगर ये मुर्दार हो गया, जब मुर्दा हो गया, इसे छू लिया तो गुस्ल वाजिब है। इसका मतलब ये है कि जुज जब तक अपने कुल से जुदा मिला रहे, जुज जब तक अपने कुल से मिला रहे तब तक पाक। अलग हट जाए तो नजीस। जुज जब तक अपने कुल से मिला रहे तब तक पाक, जब जुदा हो जाए तो नजीस है ना। नबी ने कहा होता अगर के फातिमा तो बज़ाती, फातिमा मेरा टुकड़ा है, तो कहते जब तक नबी के सुल्ब में थी तब तक पाकीज़ा थी। अरे क्या कह रहा हूं, जब तक नबी के सुल्ब में थी तब तक पाकीज़ा थी, और जब नबी से जुदा हो गई तो अब पाकीज़ा नहीं रह गई। नबी ने कहा नहीं, फातिमा मेरा वो टुकड़ा है जो मुझसे है, कभी जुदा नहीं होने वाला। बड़ी अजीब चीज है। तकरीबन आधा घंटा हो गया और पढ़ूं।
اور پڑھ دوں اسی پوچھ لیتا ہوں جانتے ہیں اس مجھے بیوی بھائی شہزادی فاطمہ زہرا بلند ترین نعرہ سلوات. سننا عزیزان ایمان. اچھا اب یہ ذرا سا گرامر والی بحث چھوڑتا ہوں اور تمہیں ذرا سا تاریخ تک لے جاتا ہوں. اس کا ایک منظر پیش کروں گا باقی چھوڑ دوں گا. شہزادی فاطمہ نبی کریم کی جب ہم اکلوتی بیٹی کہتے ہیں تو سب کے نہیں کل شعر سنا دوں گا. آج روک لیتا ہوں زبان پہ آتے آتے کہ کل یہیں پڑھنا ہے. کل یہیں شعر پڑھ دوں گا سن انشاءاللہ. مثال میں شہزادی کے سلسلے میں ہے نا شہزادی کا مرتبہ اللہ. اچھا کوئی واقعہ نہیں. میں تمہیں اہل سنت کی کتابوں کے بھی حوالے دے سکتا ہوں اور وہاں سے واقعے پڑھ سکتا ہوں. اپنی کتابوں کی بات نہیں کرتا جو ہمارے یہاں لکھی گئی ہے شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں. میں اپنے مضامین کا بھی حوالہ دے سکتا ہوں جو میں نے لکھے ہیں لیکن میں کوئی حوالہ نہیں. بڑا چھوٹا سا ایک واقعہ میں نے سنا ہے. وہ واقعہ تمہیں سناؤں کہ دیکھو ایسا کوئی بات نہیں. ان بچوں نے اگر تھوڑے سا مغل پیریڈ میں ہسٹری کا طالب علم بھی رہا ہوں. ایشین ہسٹری کا میں طالب علم رہا ہوں ٹھیک ہے نا. تو اگر ذرا سا مغل پیریڈ یاد ہوگا تو ایک نام ایسا کوئی ہندوستانی نہیں ہے جس کو نام یاد نہ ہو. اس کا نام ہے اکبر جلال الدین محمد اکبر. میں جو بتا رہا ہوں اسے یہ جلال الدین محمد اکبر سب کو یاد ہے. اس کے یہاں تھے ایک 9 رتن. سنا ہے پڑھائی جانی کہ نہیں کہ نکال دی گئی؟ نہیں اب تو نکال دی گئی ہوگی. اب تو تمہیں جو چیزیں پڑھائی جا رہی ہوں گی وہ بھی ہم جانتے ہیں کیا پڑھائی جا رہی ہے نا. اب کچھ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. بس پڑھتے رہو نہ ملے تو متبدل. بس ہم لوگوں کو پڑھایا گیا ہم نے پڑھا ہسٹری. تو 9 رتن تھے. اس میں سے آپ نے نام سنا ہوگا بیربل ٹوڈرمل تانسین اور بیربل ٹھیک ہے نا. تو دنیا کی ہر بادشاہ کا اصول یہ ہے کہ اپنے دربار کو سجاتا ہے صاحبان علم کے ذریعے. یہ آپ سمجھیے گا نہیں. عبدالرحیم خان خانہ یہ لوگ فالتو لوگ نہیں تھے. ایسے ایسے واقعات ہیں. بیٹھیے گا میں سنا دوں گا کہ کیا تھا کیسے کیسے وہ پرکھتے تھے. ذرا ذرا سی بات گوشے کیسے نکلتے تھے. تو ایک عباسی بادشاہ تھا. اسے بھی بڑا شوق تھا کہ میرے دربار میں علماء بیٹھیں. روز علماء سے بحث کرتا تھا. پڑھا لکھا ہوتا تھا. کیا کہہ دیا میں نے ایک جملہ کا. وہ بادشاہ تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بادشاہ ہوتا ہے اسے پڑھا لکھا ہونا چاہیے. نہیں داد دو گے نہیں داد دو گے. نہیں بادشاہ کو سرٹیفکیٹ دکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ اپنے کام سے پہچانا جاتا ہے. وہ اپنی گفتگو سے پہچانا جاتا ہے کہ ہم پڑھے لکھے ہیں. تو عباسی خلیفہ تھا. شرفاء کو بیٹھالتا تھا علماء کو بیٹھالتا تھا اپنے دربار میں. ان سے بحث کرتا تھا. بحث روز ہوتی تھی. ایک دن ایسا آیا کہ بادشاہ نے ایک بات سوچی. اب مجھے نہیں معلوم کہ وہ تاریخ کون سی تھی
کہ جہاں اسے فاطمہ کی یاد آئی، ارے کیا کہہ رہا ہوں، جہاں اسے زہرا کی یاد آئی، دوسرے دن دربار سجا، علماء آ کے بیٹھ گئے، مسند نشیر ہو گئے، تو ذل سبحانی آئے۔ ذل سبحانی کے آنے کا نقارہ وجہ، منادی نے ڈرا دی، دربار والوں استقبال کرو۔ ذل سبحانی تشریف لا رہے ہیں، سارا دربار کھڑا ہو گیا، ذل سبحانی داخل ہوئے۔ اب یہ لفظ بچے تو سمجھ نہیں پائیں گے، جب وہ آئے تو فرشی سلام ہونے لگا، کورنش ہونے لگی، احترام کیا جانے لگا، سب کے سب کھڑے ہو کے استقبال کر رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں۔ بادشاہ آ کے بیٹھ گئے، دربار پھر بیٹھ گیا کہ ایک مرتبہ بادشاہ مڑا علماء کی طرف، اے علماء ذوی الاحترام، کہنے ذل سبحانی فرمائیے، کہنے لگے رات سے میں ایک مسئلے میں بہت پریشان ہوں، اس کا حل کوئی نہیں نکل رہا ہے۔ کہ حضور ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے جس کا حل نہ ہو؟ کہ یقیناً آپ عالم دین ہیں، آپ حل بتائیں گے۔ کہ کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے رات سے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ مریم افضل ہیں یا فاطمہ۔ ارے کیا کہہ رہا ہے؟ مریم افضل ہیں یا فاطمہ؟ چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگیں، کہنے لگے حضور کچھ لمحہ تو دیجیے۔ سوچتے 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 تھوڑی دیر بعد ایک بزرگ عالم دین کھڑے ہوئے، کہنے لگے ذل سبحانی، اس مسئلے کا یوں جواب نہ ہوگا، ہمیں کچھ وقت دیا جائے کہ ہم غور کریں۔ کہ جاؤ، پورا وقت ہے، 24 گھنٹہ، کل اسی وقت دربار میں جواب دے دینا، کل اسی وقت دربار میں جواب دینا۔ دربار برخاست۔ ان لوگوں نے، ان سارے علماء نے یہ طے کیا، اب مجھے نہیں معلوم کہ مغرب کے بعد کی بات ہے کہ عشاء کے بعد کی۔ میں نہیں جانتا کہ یہ مغرب کے بعد کی بات ہے کہ عشاء کے بعد کی، لیکن جب مولوی لوگوں نے نماز پڑھ لی، سلام پھیر لیا، ہے نا، تو اب بیٹھے، کہلیں بھائی مسئلے کا حل کیا ہے، بتاؤ زہرا افضل ہے کہ مریم؟ رات کا آدھا پہر ہونے کو آیا تو سارے علماء نے سر جوڑ کے ایک فیصلہ کیا کہ کل ہمیں جواب کیا دینا ہے۔ بات طے ہو گئی، میٹنگ برخاست ہو گئی، سب اپنے گھر چلے گئے۔ صبح نمودار ہوئی، دربار جانے کا وقت ہوا، سارے کے سارے علماء دربار میں داخل ہوئے، حسب مراتب اپنی اپنی مسندوں پر جا کر بیٹھنے لگے۔ سب بیٹھ گئے تو پھر آواز آئی، دربار والوں آگاہ ہو جاؤ، ذل سبحانی تشریف لا رہے ہیں۔ اگر اس زمانے میں ہوتے تو یہ والا کام ہم کو مل جاتا کہ آواز بھی پاکدار ہے، قاعدے سے بول بھی رہا ہے نا حضور۔ سنیے گا، بادشاہ آیا، اپنی مسند پر بیٹھا، اور بیٹھنے کے بعد اس نے کہا، علماء ذوی الاحترام، کیا آپ جواب سوچ کے آئے؟ کہ نہیں؟ ہاں۔ کہ کون جواب دے گا؟ کہ یہ وہ کھڑے ہو گئے، کیا جواب ہے؟ کہ نہیں حضور، ہم سارے علماء نے غور کیا، اور غور کرنے کے بعد فیصلہ یہ کیا ہے کہ مریم افضل ہیں، زہرا افضل نہیں۔
سننا سننا. بادشاہ نے کہا کہ کوئی دلیل بھی ہے یا ایسے ہی؟ کیا دلیل ہے؟ کیا دلیل ہے؟ کہ سرکار قرآن مجید میں مریم کی طہارت کا اعلان کیا گیا ہے. اللہ نے کہا ہے یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک علی نساء العالمین. یہ مریم اللہ نے تمہیں چنا ہے اور تمہیں پاک بنایا ہے. مریم کی طہارت کا اعلان قرآن میں ہے لیکن زہرا کی طہارت کا اعلان قرآن میں نہیں ہے. بات تو صحیح، بات تو صحیح ہے. میں نے کہا پورا نہیں پڑھوں گا. بات تو صحیح ہے. وہ کہہ رہا ہے سارے علماء سلیمان. بالکل بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح ہے. زہرا کا کوئی فضیلت قرآن میں نہیں ہے. طہارت کا اعلان نہیں کیا. تاریخ آواز دیتی ہے، میں نے روک لیا ہے واقعہ. تاریخ آواز دیتی کہ وہیں اہل بیت کا ایک چاہنے والا کھڑا تھا. اس نے کہا سرکار یہ علماء آپ کے دسترخوان کا بے محنتوں کا کھانا کھا کے جاہل ہو گئے ہیں. یہ حرام خوری کر کے یہ کہتے ہیں کہ مریم کی طہارت کا اعلان قرآن نے کیا ہے اور زہرا کی طہارت کا اعلان نہیں کیا ہے. یہ آپ کے دسترخوان کی روٹی کھا کے جاہل ہو گئے ہیں. ارے ان کو نظر نہیں آتا کہ اللہ نے مریم کی طہارت کا اعلان غار میں کیا اور زہرا کی طہارت کا اعلان اس وقت کیا جب علی موجود تھے، نبی موجود تھے، حسن موجود تھے، حسین موجود تھے. تب آواز دی انما یرید اللہ محمد والے محمد. عزیزان ایمان، یہ شہزادی زہرا کی امت. کوئی بات نے کہا کہ پورا چیزیں میں نے روک لی. یہ شہزادی زہرا کی عظمت دنیا میں. اب میرا ایک جملہ سرکار، میرے اس جملے کو قبول کیجیے گا. دنیا میں جتنی بیٹیاں پیدا ہوئی ان کے باپ کا ہاتھ بیٹی کو مارنے کے لیے اٹھا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ دنیا میں اکیلی زہرا وہ بیٹی ہے کہ جس کے باپ کا ہاتھ سلام. ارے میاں جو بات کہہ رہا ہوں سنو. کل میں نے کہا میں بغیر پڑھے نہیں بولتا، میں سنا ہوا رٹا ہوا نہیں. میں جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں. جتنی 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 وہ زہرا سے افضل تھی، زہرا سے افضل تھی. ارے زہرا سے افضل کیسے تھی؟ تو رے ابا تو تمہیں مارے کے لیے گئے تھے. کیا کہہ رہا ہوں؟ تو رے ابا تمہیں مارے کے لیے گئے تھے. آؤ ہم سے پوچھو کہاں لکھا ہوا ہے؟ ابا نے پیٹنے کے لیے ہاتھ اٹھا دیا، دائیں سے مارا ایک. ہاں جو ٹھیٹ بنارسی پڑھ رہا ہوں، دائیں سے مارا ایک. ہلو وہ ماری. لیکن شہزادی فاطمہ الزہرا کا دروازہ سوچو کہ نبی آ کے سلام کرتے تھے. نہیں جو بات کرتا بس میرا اپنے انداز ہے مسائل پڑھنے کا، اسی میں مسائل پڑھوں گا تھوڑا سا. نبی آ کے سلام کرتے تھے. اچھا کیا ضرورت تھی کہ نبی آ کے سلام کریں؟
اور وہ بھی 1-2 دن نہیں 6 مہینے کی روایت ہے. 6 مہینے نبی نے آ کے دروازے پر سلام کیا اور کیا کہا؟ السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ و مادن الرسالہ. اے اہل بیت نبوت ہے مادن رسالت، تم پر محمد کا سلام. میں وہاں بھی نہ جا سکا، حدیث پوری میں پڑھ نہ سکا. صاحبان کرام آپ بتائیے کیا ہے؟ نبی سلام کر رہے ہیں زہرا کے دروازے پر. جس دروازے پر نبی سلام کر رہا ہے وہ کون تھا کہ جو اسی دروازے پر آگ اور لکڑی لے اچھا یہ روایتیں ہم نے نہیں لکھی ہیں، علماء اسلام نے لکھی ہیں کہ سرکار دروازے پہ آ کے سلام کرتے تھے اسی در کو جلانے کے لیے. کاش مجھ سے پوچھتے تو میں بتاتا کہ کتنے کتنے علماء نے لکھا ہے. زہرا کے دروازے کو چلایا گیا. بڑے بڑے ایسے علماء پیدا ہوئے جو کہتے دروازہ نہیں تھا، ٹاٹ کا پردہ تھا. دروازہ، اچھا دروازہ ہے. نبی کی بیٹی کا تو احترام کرنا چاہیے تھا. اللہ اکبر. خدا ہماری بچیوں کو سلامت رکھے اور ان کے سر پر ان کے باپ کا سایہ سلامت رکھے. میں نے تو دیکھا ہے، میرے اوپر گزری ہے، میں نے دیکھا ہے کہ جب باپ پر گیا تو بیٹیوں کو کلیجے سے لگا کر پرسا. جو گھر والے ہوتے ہیں وہ پرسا دیتے ہیں، جو عورتیں ہوتی ہیں وہ پرسا دیتی ہیں. کہیں ایسا نہیں دیکھا کہ بیٹی ترو دیوار کے جزاک اللہ خیر اور وہ آواز دے رہی ہے فضا مجھے بچا میرا محسن میرے شکم میں چاہیے. اور عالم کیا ہوا؟ دروازہ جلایا. اللہ لعنت کرے اس مردود پر اور تا قیام قیامت سارے نبیوں سارے مومنین کی لعنت کہ جس نے لات مار کے دروازے کو جلتا دروازہ سیدہ کے شکم پہ گیا. جزاک اللہ خیر. ایک سوگوارو اگر اس پر بھی بس کر دیا گیا ہوتا تو شاید لیکن تاریخ کہتی ہے کہ وہ کمبخت مردود لوگ اسی دروازے پر سے چلتے ہوئے گھر گئے. اسی چلتے دروازے پر سے سیدہ گری ہوئی تھی جو سیدہ کے اوپر گرا اسی پر پیر رکھ کے گزر گئے اور علی کو اسیر کیا. اسیر کر کے لے کے چلے. اللہ اکبر. سیدہ نے دیکھا کہ ابو الحسن کو گرفتار کر کے لے جا رہے ہیں. رسن گلے میں بندھی ہوئی ہے، کشا کشا لے جا رہے ہیں. تو ایک مرتبہ زور لگا کے دروازے کو ہٹایا. اٹھی دوڑتی ہوئی آئی، رضا درست کی اور صرف ایک جملہ تھا خلو ابو الحسن. خلو ابو الحسن. ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں سر کے بال پریشان کر دوں گی. اے سوگوارو اتنا آواز بلند ہونا تھا کہ ایک مرتبہ مسجد
नबवी की दीवारें बुलंद होने लगी। अली ने आवाज दी, ज़हरा बाकी उम्मत का खुदा आपको किसी गम में न डुलाए। तो बुआरो फातिमा घर में आ गई। दोनों रवायतें कही जाती हैं, अब हमारे यहाँ दोनों माने जाने लगी हैं, 75 दिन या 95 दिन। क्यों है ये भी एक मुअम्मा है। तो बुआरो तारीख खबर देती है कि एक दिन जनाबे ज़हरा, आप जानते हैं कि जनाबे ज़हरा ने उसूल अपने घर का ये बनाया था कि एक दिन फिज़ा काम करती थी, एक बीबी शहज़ादी अपने घर उम्र खानदानी अंजाम देती थी। ज़हरा ने जल्दी जल्दी करके काम निपटाने शुरू कर दिए। फिज़ा देख रही थी। जब घर के उमूर मुकम्मल हो गए तो ज़हरा ने आवाज दी, है फिज़ा तुम्हारी शहज़ादी हुजरे में जा, तुम्हारी शहज़ादी हुजरे में जा रही है। फिज़ा देखो, जब तक मेरी तस्बीह हो तहलील की आवाज तब तक समझना कि नबी की बेटी जिंदा है, और जब मेरी तस्बीह और तहलील की आवाज़ें मौकूफ़ हो जाए तो समझ लेना कि अब नबी की दुनिया, नबी की बेटी इस दुनिया में नहीं रह गई। ज़हरा अंदर तस्बीह पढ़ रही, अल्लाहु अकबर, नमाज की आवाज़ें आ रही हैं, फिज़ा कर पे बैठी हुई इंतजार कर रही है कि फिज़ा ने देखा अब आवाज़ नहीं आ रही है, अब आवाज़ नहीं आ रही है। फिज़ा ने दरवाजा खोला, देखा शहज़ादी आराम कर रही है। ज़हरा ने वसीयत में कहा था, फिज़ा देखो जब मेरे हसन और हुसैन ज़हरा में कुलसूम आए तो उन्हें मेरे मरने की पहले इत्तला ना दे, पहले थोड़ा सा खाना पानी उनके सामने रख देना। तारीख आवाज देती है, हसन और हुसैन आए, जैसे ही करीब पहुंचे फिज़ा ने दौड़ के दस्तरखान बिछाया और उसके बाद आवाज दी, शहज़ादो आओ, बीवी आओ, खाना नोश कर लो। तो एक मरतबा इमाम हुसैन ने आवाज दी, ए अम्मा फिज़ा, क्या आपने देखा है कि हमने कभी अपनी माँ के बगैर खाना खाया? हमने कभी अपनी माँ के बगैर खाना नहीं खाया है। अरे फिज़ा से ज़ब्त ना हुआ, आवाज़ दी, बच्चों अब ज़हरा का अम्मा का साया उठ गया। लो सोगवारो, बैतुल शरफ में कोहराम बर्पा हुआ, ज़हरा भी दुनिया में। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन युनक़लिबून। परवरदिगार को जो वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, हमारी इस मुख्तसर सी अज़ा को कबूल। परवरदिगार को जो वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, दुनिया में जहाँ जहाँ बारे अहले पैर रहते हैं उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाज़त। परवरदिगार को जो वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, माबूद जितनी मोमिनी इस वक्त